جو مجھ سے چھن گئی ہیں. جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی بیماری کے حوالے سے نارملی جس طرح سے یعنی ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں لوگوں کو پر جب بیماری آتی ہے تو بیماری میں طرز عمل بڑا متاثر ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ یہ بیماری کہاں سے آ گئی، پھر اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا گلا خراب ہو گیا تو گلا خراب ہونے کی صورت میں فوراً سب پوچھتے ہیں اچھا کوئی کھٹا کھایا تھا، ٹھنڈا پی لیا تھا. اچھا بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. یہ والی بات جو ہے وہ ذہنوں سے اڑ جاتی ہے، جس کے بعد اگلا سلسلہ جو ہے وہ پھر اسی کے مطابق طے پاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں اللہ رب العزت نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل نکال کے دکھانا چاہتی ہوں کہ بیماری میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ہمیں قرآن حکیم میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور جن کا صبر سارے جہان والوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے، صبر ایوب. سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں 18 سال زندگی کے ایسے تھے. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے اور ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ. اتنی شدید بیماری تھی، اتنی بری سکن ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے یعنی ان کا ویٹ بہت کم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ. بہت اچھی صحت والے تھے، بہت خوبصورت انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے صبر کرنے کی توفیق دی الحمدللہ. اب یہ دیکھیں بیماری کے دوران ان کا طرز عمل کیسا رہا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کم نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تو کس طرح سے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے اس دعا کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے. یعنی ایسی بات نہیں کہ اپنی تکلیف کا شکوہ کر رہے ہیں. شیطان نے جس طرح سے کنٹینیوسلی انہیں وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، اسی چیز کو اپنے رب کے سامنے رکھا کہ یا ارحم الراحمین، میں تو اس سے بچ نہیں سکتا، اس کے وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہوں. مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس کے وسوسوں کی وجہ سے جو اذیت ملی ہے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والے، آپ مجھ پر رحم فرما دیجئے. یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کیا بیماری کی حالت میں. دیکھیں بیماری کی حالت میں ایک تو جسم بیمار ہوتا ہے، دوسرے انسان کی فکر بیمار ہو جاتی ہے وسوسوں کی وجہ سے، تیسرے انسان کی روح پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جب جسم بیمار ہو اور انسان کی روح سکون میں ہو، جب جسم بیمار ہو اور انسان کی فکر درست ہو، تو انسان کے لیے بیماری میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ایک انسان کا جسم بیمار ہے اور وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس بیماری میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اسے یقین ہے اور اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے، سبحان اللہ، اس کی وجہ سے اسے سکون نصیب ہوتا ہے. اس کو کم از کم اندر سے اسے انگزائٹی نہیں ہوتی، گھبراہٹیں نہیں ہوتی، اس کے اوپر پریشر نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے کہ ایک انجیکشن کے موقع پر بھی کتنے لوگ ہیں جو گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی یعنی کسی بیماری کا پتہ چلتا ہے نا، اچانک کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں سیریس نوعیت کی ڈیزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لگتا ہے بھگ کر کے اڑ گیا، یعنی فیوز ہی اڑ جاتا ہے انسان کا. جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے اس کا بیماری میں طرز عمل بہت مختلف ہوتا ہے. یاد رکھنے کی باتیں ہیں کچھ، کسی انسان کو کوئی بیماری اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں لگتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ بیماری آتی ہے. لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ بیماری کے آنے سے پہلے اپنے صحت کے وقت سے فائدہ اٹھائے.
اب جب بیماری آ گئی ہے تو بیماری میں ایک تو صبر کرنا، اپنے جذبات، احساسات اور اندر سے اٹھنے والے جو وسوسے ہیں ان پر کنٹرول کرنا. سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. انسانوں کا ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے. فلاں میڈیسن کھائیں تو ضرور شفا مل جاتی ہے. بالکل مل سکتی ہے لیکن ضروری نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی میڈیسن کھا کے کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کو وہ ریئیکٹ کر جاتی، کسی کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحت مل جاتی ہے. تو بیماری میں حضرت ایوب جیسا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے.